تو گفتگو دا وقت ہویا ہے قاری القرآن استاد الحفاظ حضرت مولانا قاری ابو بکر ساجد حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ حقوق والدین دے اوپر بات کرتے ہیں. قاری صاحب ماشاءاللہ بہت مستند اور اچھی گفتگو کر رہے ہیں اردو دے اندر. پنجابی دے ترنم والے خطیب نے, انہاں دے بعد ایک خطیب اور نے بہت سریلے بہت عمدہ لہجے والے انشاءاللہ. اس تو بعد وہ بھی آن گے انشاءاللہ العزیز خطاب فرمان گے. سارے ساتھی دل جمی نال بیٹھو, بہت جلد پروگرام انشاءاللہ ختم کران گے. بہت ساری نظمہ میں سکپ کر رہا وچوں, انہوں نے اسی نہیں ٹائم دے رہا ہے صرف اس واسطے کہ وقت نہ ساڑا پروگرام. اور قاری صاحب دی التجا ہے کہ باہر والے بندے اندر آ جاؤ, پکھے لگے میں چلا دینا. مان لو ادھر قاری صاحب دی تقریر تو پہلے ہی مان لو, آ جاؤ اندر. انہوں کا خیال ہے کہ بچے چھوٹے اگے بیٹھے نے. پتہ ہے کہ یہ گل سننا بھی ایک فن ہے تے کرنا بھی ایک فن ہے. کوئی بندہ جڑا سفر کر کے آیا نا او دا ایک جملہ بھی ضائع ہوئے پسند نہیں کرتا ہو. جدو تہاڈیاں اکھاں تک پا کے گل کرن گے تے مزہ کچھ اور آئے گا. اگے آ جاؤ ماشاءاللہ, باہر والے بندے اندر آ جاؤ ماشاءاللہ, اور پوری دل جمی نال بیٹھو. یہ سمجھو تے اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اسی, اور مسجد دے اندر 8 دنوں دے اعتکاف نہیں ہوندا, گھنٹے دا اعتکاف بھی ہوندا ہے. تو پوری دل جمی نال بیٹھو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدو جان جاسی اکیلی، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، آخر سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا ساجد تے اوڑک نو ڈب جانا، دکھیے دی گل بس دکھیاں ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، ماپے جنہ دے موت نے مارے، ماپے جنہ دے ہے موت نے مارے، لوگو تک تک روندے قبراں، بس کرو نہ روو اکھیوں تے کچھ نہیں لبدا رویا، جیوندیاں تے دکھ مک دے نہیں، مک جاندے نے پھر مویا، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارکت، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان اور اس دا فضل اور اس دا کرم ہے، جس مالک نے اس گیا گزرے دور اندر بھی اپنے گھر دندر آؤں دی اور قرآن سننے دی سنانے دی توفیق عطا فرمائی، اللہ سب دعونا قبول فرمائے۔ محترم پیارے نمازیو، پہلی دفعہ تواڈی اس مسجد دے اندر آؤں دا اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا، میرے تو قبل میرے محسن برادران جن علماء کرام نے تواڈے سامنے قرآن و حدیث دیاں باتاں رکھیاں سنائیاں، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں بھائیاں دے علم عمر جوانی اندر مزید برکات دا نزول فرمائے۔ میرے بڑے محسن و مربی بھائی مولانا انور ساجد صاحب، انہاں میری ڈیوٹی اے لائی کہ حافظ صاحب کوئی والدین دے حوالے نال چند باتاں میں انشاءاللہ انہاں دے مزاج نو بھی بڑا اچھا سمجھنا اور تواڈے مزاج تو بھی میں واقف ہو گیا، تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا میں ویکھ رہا ماحول، تسی بڑے سنجیدہ لوگ ہو، دنا آدمی ہو، سمجھدار ہو، انشاءاللہ وقت دی پابندی ہوئے گی، مالک دی دیتی ہوئی توفیق دے نال
بس ایک بات ذہن اندر رکھو، جتنی دیر بیٹھو پوری توجہ دے نال اس ذہن نال بات سنیا کرو علماء دی قرآن حدیث دیاں باتاں، کہ اج اسی اللہ پاک دیاں گلاں دھیان نال سناں گے، قیامت نو جدو سانوں لوڑ پائے گی پھر اللہ ساڑیاں بھی دھیان نال سنے گا۔ بس پوری توجہ نال قرآن سن کے محبت دا ثبوت دیو، نبی پاک دا نام آئے، شوق نال ذوق نال بلند آواز نال درود پاک پڑھو، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ کائنات دی اندر بہت سارے رشتے نے، کوئی دوستی دا رشتہ ہے، کوئی چاچو جان دا رشتہ ہے، کوئی خالو جان دا رشتہ ہے، کوئی کزن دا رشتہ ہے، کوئی برادری دا رشتہ ہے، کوئی تجارت دی معاملے اندر کسے نہ رشتہ ہے، لیکن پوری کائنات دی اندر ایک واحد رشتہ والدین دا ہے۔ جتنے بھی رشتے نے سارے مل کے بھی اس رشتے دا مقابلہ کر سکتے، تھوڑا جا بولو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مقابلہ کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہستیاں ہی بڑیاں اللہ بنائیاں نے۔ میں دعا کو ہاں جنہ جنہ دے والدین یا دعا وچوں ایک دنیا تو رخصت ہو گئے نے، اللہ پاک جنت وچ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ نیک ہونگے ہے بھی نے، ایک پاسے ولی بیٹھے ہون، بڑے بڑے محدث تے مفسر بیٹھے ہون، اللہ دی قسمیں انہاں دی دعا اندر شک ہو سکدا ہے۔ ایک سائر دے والدین دی ہستی ہوئے، انہاں دی دعا اندر شک ہو سکدا نہیں۔ اے عظیم ہستیاں نے۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو دے دو حصے بناواں گا۔ پہلے دا تعلق ہوئے گا باپ دی عظمت تے شان نال۔ عام طور تے صرف ماں دا ہی تذکرہ کیتا جاندا ہے، باپ بیچارے نو کیا اسلام نے کوئی عظمت نہیں عطا کی تھی، حدیث نے کوئی شان بیان نہیں کی تھی۔ میں انشاءاللہ باپ دے حوالے نال، پھر اس تو بعد والدہ محترمہ دے حوالے نال، آؤ اللہ پاک دے قرآن نے کی بیان فرمایا، پوری محبت نال قرآن سننا۔ تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا بلند آواز نہ درود پڑھو ہاں۔ تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ پاک نے اپنے قرآن نو نازل فرمایا۔ سنو پیارے رب دا قرآن، اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیتا ہے، اللہ تیرے بندے گناہگار پوچھ دینی ہے، اللہ کیڑی گل دا فیصلہ فرمایا جے، فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ، او لوگو تیرے رب دا فیصلہ ہے، عبادت کرنی ہے تے صرف اللہ کلے دی کرنی ہے۔ بولو عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ پاک دی کرنی ہے۔ محبت نال باتاں سمجھے آجے، اللہ پاک دی عبادت کلے دی کرنی ہے۔ کی معنی بنے گا؟ جے سجدہ کرنا تے بولو کی دے واسطے، گواہی پاؤ رب راضی ہو جاوے۔ سجدہ کرنا کی دے واسطے، رکوع کرنا بولو رکوع کی دے واسطے، قیام کی دے واسطے، قربانی کی دے واسطے، زندہ رہنا کی دے واسطے، جے موت آوے تے اللہ واسطے موت آوے۔ پیارے اللہ پاک دی ذات صفات اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت صرف اللہ کلے دیئے، سجدہ بھی کلے اللہ نو پھبدائے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کلے دی۔ آؤ تھوڑا جہا اور مفہوم واضح کر دیا، خدا دی قسم گل عقیدے دی آ جاوے پھر گل کرن تو بغیر ماغا نہیں جا سکدا۔ حاجت روا میرا اللہ کلا، مشکل کشا میرا اللہ کلا، بگڑیاں بنان والا میرا اللہ کلا، نفع نقصان دا مالک میرا اللہ کلا، عزتاں دین والا میرا اللہ کلا، پتر دین والا میرا اللہ کلا، تیاں دین والا میرا اللہ کلا، رلوی بارش پاوے تے میرا اللہ کلا۔ اللہ پاک نے نا چیزانو قرآن اندر بھی بیان فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء حکیما۔ اللہ پاک دی تو ہی دیاں تا پروانے ہو کھل کھلا جاؤ، قرآن دی بہار کیسی ہے۔ میرے تو پہلے میرے محسن بھائی قرآن دی عظمت شان سنا رہا سا، خدا دی قسم اس قرآن پڑھن دی ضرورت ہے، اس قرآن دا ترجمے تے غور کرن دی ضرورت ہے، اس قرآن تے عمل کرن دی ضرورت ہے۔ فرمایا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ پاک نے تھے اپنی بادشاہی دیاں گلاں کی دیاں، اپنے اختیارات دیاں باتاں بیان فرما دی دیاں۔ انج سمجھو پنجابی اندر شاعر بول کے پتا کی اندر، تیاں دوے پوت دوے اس دی رضا، ایک بارا کہہ دیو چاکا کھول دیو کچھ نہیں ہوندا، تیاں دوے پوت دوے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دوے انہوں کون پوچھے گا، لکھاں پاویں ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے، اللہ کول نے گواہی پاؤ ہاتھ چوکے سارے اختیار میرے، اللہ کول نے آج بندے تو رب نالوں ناتا توڑیا، آج بندے تو رب نالوں ناتا توڑیا، جس تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے، اللہ کول نے سارے اختیار میرے، اللہ کول نے پروانے ہو۔ پہلی بات ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت صرف اللہ کلے دی کرنی ہے۔ اگلی بات کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بالوالدین احسانا، اپنے ماپیاں نال احسان کرنا ہے، اپنے والدین نال احسان محبت دا اظہار کرنا ہے۔ گل اللہ پاک نے دعا دی تھے بیان فرمائی ہے، باپ نال بھی پیار تے ماں نال بھی محبت، باپ نال بھی احسان تے والدہ نال بھی احسان ہے۔ آؤ پیاریوں میں پہلے باپ دی گل کرنا چاہنا، سنو حدیث مبارکہ، ایک دفعہ بہار پیدا کرو رب راضی ہو جاوے۔ میں حدیث سناوا تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے نے جنہ دی اللہ پاک دعا نو رد نہیں کر دے بلکہ قبول فرما لیندے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ آقا فرما دے نے مسافر بندہ جدو رب دے سامنے ہاتھ چک دائے نا اللہ مسافر دی دعا رد نہیں کر دے قبول فرما لیندے۔ دوسرا بندہ کون ہے؟ آپ فرما دے نے مظلوم بندہ جدو رب دے سامنے ہاتھ چک دائے اللہ دی قسم میں تے حدیث مبارکہ اندر پڑے آئے فرمایا آسمان دے سارے پردے ہٹا کے اللہ دی پکار عرش تک پہنچا دین دینے اللہ مظلوم دی ہاں اسے وقت قبول کر لین دینے پروانے و گواہی پا دے وج رب دے سامنے فلسطین دی اندر مسلمان مظلوم جو پسرانے اے میرے اللہ تو اونا دیاں تے ساڑیاں دعاواں قبول کر کے جن اسلام دے دشمن نے اللہ اونا دا بیڑا غرق فرما دے۔ آمین کہہ دیو۔ جتنا ظلم کر رہا نے اللہ انہوں نے عبرت نشان بنائے تے جیڑے ساڑے حکمران چوڑیاں پا کے خاموش نے اللہ انہوں بھی ہدایت دے دوے۔ اللہ دی قسم مسلمان ایک جسم دی مانند نے مت سمجھو ساڑے بچے نہیں مت سمجھو سانو تکلیف نہیں مسلمان دی تکلیف نو سمجھ دائے آج انہاں تے ظلم و ستم ہو رہے ہیں خاموش رہنا بھی ظلم ہے اللہ سی تیرے سامنے انتجات دعا کر رہے ہیں اسی مظلوم فلسطینیاں مسلمانہ دے نالا اللہ انہاں دی بد دعا کی تے سانو نہ لگ جاوے اللہ مظلوم دی دعا اس وقت قبول فرما لیندے۔ آؤ تیسری گل جدا تعلق میرے موضوع دے نالے آقا فرما دے نے باپ جدوں اپنی اولاد واسطے ہاتھ چک دائے اللہ اس باپ دی بھی دعا نو قبول فرما لیندے نے اے دی دعا نو بھی رد کر دے۔ اللہ زندہ توجہ باپ دی دعا بولو اللہ رد کر دے سارے بولو باپ دی دعا اللہ رد کر دے نہیں کر دے آؤ ہن اگلی بات غور کرنا یہی باپ ہے جدے بارے نبی پاک نے کی فرمایا آقا فرماندے نے الوالد اوسط الابواب الجنہ اللہ پاک نے باپ نو جنت دا درمیانہ دروازہ کیا دیتا ہے میں ایک اور حدیث دے اندر پڑھے آئے فرمایا جنت دے 8 دروازے نے اونا ویچ ایک دروازہ ایسا ہے جدہ نام ہی اللہ نے باب الوالد رکھ دیتا ہے انی عظمت شان ہے باپ نو اللہ نے بڑی اہمیت عطا کی تھی ہے آؤ پروانے اگلی بات غور کرنا جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی تیرا باپ راضی ہے تیرے رب بھی راضی ہے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے تیرا رب بھی تیرے تے ناراض ہے انی اہمیت بیان فرمائی باپ دی آؤ ہن اگلی بات غور کرنا اگر تیرا باپ غیر مسلم کافر ہے سانو کم کیے کافر باپ نال بھی احسان کرنا ہے او دا بھی احترام کرنا ہے او دا بھی احترام کرنا ہے او دی بھی گل مننی ہے دنیا داری معاملے اندر آؤ اللہ پاک دے قرآن نے ایک نبی دا تذکرہ کیتا ہے میں قربان جاواں میرا دل چاندہ ہے میں توانو رب دا قرآن بھی پڑھ کے سناندہ جاواں رب دا قرآن 16واں پارہ تے سورت دا نام سورت مریم ہے محبت نال قرآن سننا پہ آ رہے ہو فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ
انہو کانا صدیقا نبیا اذ قال لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اللہ پاک نے نبی ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کر دیا، فرمایا ابراہیم دا باب کافر ہے تے گل گل نل مخاطب ہو رہا نے تے پتا کی آندے یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اپنے باپ دا احترام کر کے وخا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے ابراہیم دیا ہے اداواں کافر باپ دینا جو ہم کلام ہوئے نے اللہ نو انیاں پسند آئیاں، اللہ نے رہندی دنیا تک ان الفاظ نو اپنے قرآن وچ بیان کر دیتا ہے۔ میں قربان جاوا سبق تے درس کی ملیا، باپ کافر بھی ہے پھر بھی ادا احترام کرنا محبت کرنی ہے، دنیا داری معاملے اندر ادنال انس کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ آؤ ہن اگلی بات غور کرنا، نبی ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا ویکھو باپ دا کنا احترام کیتا۔ اللہ پاک نے قرآن اندر اس چیز نو بیان فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تے اسماعیل باپ بیٹا، باپ نے خواب اندر ویکھیا کہ میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ہاں تے اپنے پتر نو آکھن لگے یا باتی اے میرے بیٹے میں خواب اندر ویکھیا کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا تے پتر نے باپ دی کیسی فرما برداری کی تھی ہے تے بیٹا اندہ افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی تسی چھری پھیر دیو، تواڈا پتر تواڈے سامنے سی بھی نہیں کرے گا۔ بیٹا تیار چھری پھران واسطے تے باپ تیار چھری، سارے بولو چھری پھیرن واسطے۔ آسمان تو اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ باپ دی فرما برداری کی تھی، اللہ نے عظمت شان عطا فرما دی تھی۔
ابراہیم نے اپنے باپ دا احترام کیتا، رب نے صلہ کی عطا کیتا، جے پتر عطا کیتا ہے تے پتر بھی فرما بردار عطا کر دیتا ہے۔ اندنا جمیں کرو گے اویں ہی بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ابراہیم نے اپنے باپ دا احترام، اللہ نے پتر پھر ایسا عطا کیتا ہے، انہیں بھی فرما برداری دی حد دی مکا دی تھی۔ تے جنہ باپ نو ستایا، قرآن پڑھو سورہ یوسف 12واں پارہ، نبی یوسف علیہ السلام دے پرہا انہاں اپنے باپ نو یعقوب نبی نو کنا پریشان کیتا۔ پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں، قرآن کہہ رہا انہاں پریشان کیتا، انہیں دکھی ہوئے کہ بیٹے دی جدائی اندر فرمایا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے، انہیں پریشان، لیکن اللہ پاک دے سامنے آندے کی نے انما اشکو بسی و حزنی الاللہ، اللہ میں اپنا دکھ اپنی پریشانی تیرے سامنے ہی رکھنا، میرا ایمان ہے۔ دکھاں تے پریشانیاں نو دور کرنے والا بولو کون ہے؟ اللہ جتنے تیرے بندے پریشان دکھی نے سارے دے دکھ دور کر دے۔ یوسف دے پراواں نے باپ نو پریشان کیتا، قرآن کہہ رہا ایک ویلا آیا یوسف دے کول آ کے آندے کی نے وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، مر گیا بھوکے، کار اندر کوئی شے نہیں، کوئی ساڑھے تے احسان کر دے، کوئی صدقہ ہی ساڑھے تے کر دے۔ ادھر یوسف نے اپنے باپ نال محبت خواب آئیے، او بھی پیار نال کنو دسیے، بولو اپنے باپ نو کنو دسیے؟ اپنے باپ۔ لمبا واقعہ، لیکن باپ انی محبت اللہ پاک نے پھر یوسف دی اس فرما برداری نو، اس انس دے پیار والا معاملے نو کیویں قبول کی، تاکہ اللہ نے یوسف نو مصر دی بادشاہی عطا فرما دیتی ہے۔ رب دسنا کی چاندے جنہ باپ نو ستایا انہاں دنیا تے پھر سوکھ نہیں پایا، جنہ ماپیاں نو تنگ کیتا انہاں کدی بھی سکون نہیں زندگی نہیں گزاری۔ اے ویکھ ایک بیٹا نبی دا پتر ہے، انہیں اپنے باپ دی گل نہیں منی، نبی نوح علیہ السلام نے کہا پترا آ جا، اس کشتی تے بہ جا، ساڑے نال مل جا، انہیں اپنے ابے دی گل منی کوئی نہ۔ قرآن کہہ رہا وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، غرق ہو کے مر گیا۔ جنہ ماں باپ نو ستایا کدی بھی سکون نہیں پایا، تے جنہ باپ دی منی اللہ پاک نے دنیا تے عظمت عطا فرما دیتی ہے۔ آؤ پیارے اگلی بات تے غور کرنا، ایک دفعہ محبت نال درود پڑھو، میں حدیث سناواں، تیرے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ان اللہ حرم علیکم عقوق الوالدین،
اللہ پاک نے حرام کر دیتا ہے تواڈے تے ماں پیو دی نافرمانی نو کی مانا کہ تساں اپنے باپ دی نافرمانی نہیں کرنی اپنی ماں دی نافرمانی نہیں کرنی انہاں نو تنگ نہیں کرنا باپ نال پیار کرن دا حکم ہے ماں نال احسان کرن دا حکم ہے آویک ایک نوجوان میرے محبوب پیغمبر دے کول آ کے آندا کیے اللہ دے نبی میرا باپ میری اجازت تو بغیر میریاں چیزاں اٹھا لیندا میرے پیسے چک لیندا ہے میریاں چیزاں کھا جاندا ہے آ کے شکایت کی تھی اللہ اکبر اللہ آپ نے بلا لیا او دے باپ نو او دے بے نو پوچھیا آج تیرے بچے شکایت لائیے باپ رون لگ پیا جی اللہ دے نبی اپنا ماضی دسیا کہ میں کیویں نو پالیا کیویں میں مزدوریاں کیتیاں کیویں میں دکھ برداشت کیتے اج ویندے نہیں اس اولاد دی خاطر باپ کیڑی مشکلات دا سامنا نہیں کرتا دوسرے ملک اندر جا کے اس اولاد دی خاطر محنت ہو رہی گرمی برداشت کر رہا ہے اس اولاد دی خاطر مالکہ دیاں چڑکاں برداشت کردا ہے اس اولاد دی خاطر اپنی صحت دا خیال نہیں اس اولاد دی خاطر کہ انہاں دی ضروریات پوری ہو جائے خوشی دا موقع ہے اپنے لباس دا فکر نہیں اولاد دے لباس دا فکر ہے اپنے شوز دا کوئی فکر نہیں انہاں دے سارے شوز انہاں دے معاملات انہاں دی ضروریات سب کچھ انہاں دا فکر انہیں اپنا دکھڑا سنایا تے گل سناندا نار روح پیا میرے محبوب پیغمبر نے جدو اس بزرگ دی گل سنی نا میں حدیث مبارکہ اندر پڑھے آئے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے غصے دلال فوراً اس نوجوان مخاطب ہو کے فرمایا انت و مالکا لی ابیکا تو تے تیرا مال تیرے باپ دائے اپنے باپ دی آج تو با شکایت نہ کریں اللہ پاک نے باپ نو بڑی عظمت عطا فرمائی پیارے آؤ ہن دوسری بات غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا ہوا بالوالدین احسانا اپنے والدین نال احسان کرنا ہے باپ دی گل ہو گئی ہن ماں دی گل سنے آجے اللہ پاک دا قرآن 21 پارہ سورت دا نام سورت لقمان ہے ایتھے اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ رب العالمین نے ایتھے ماں دا درد بیان فرمایا ہے اپنے والدین نال احسان کرن تو بعد ایتھے صرف کلی ماں دی گل بیان فرمائی ہے تیری ماں ہوئے جنہیں تیرے واسطے بڑیاں تکلیفاں برداشت کی تھیاں اے تیری ماں ہے جنہیں تیری صحت دا خیال کیتا اے تیری ماں ہے جنہیں اپنے آپ نو رول دیتا ہے اے تیری ماں ہے جنہیں اپنی صحت دا خیال نہیں کیتا بلکہ تیرے والی تیان کیتا ہے تکلیف در تکلیف برداشت کیتی تیری ماں نے اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لوگو اپنی ماں نال احسان ماں نال احسان ماں نال احسان 3 دفعہ اپنے ماں دی عظمت بیان فرمائی 4تھی دفعہ فرمایا باپ دیواری باپ نال احسان باپ نال کیے ایک نوجوان آ کے میرے محبوب پیغمبر نو سوال کر دا اندہ اللہ دے نبی کوئی ایسا عمل دسو جدے کیتیاں اللہ میرے گناہ معاف کر دوے آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے کہنے لگا نہیں اللہ دے نبی ماں دنیا تو رخصت ہو گئی ہے
کیا تیری خالہ زندہ؟ جی اللہ دے نبی خالہ زندہ۔ آپ فرماندے نے جا اپنی خالہ دی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ ماں دی خدمت کیتیا، ماں نہ ہوئے خالہ دی خدمت کیتیا، اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دے دے۔ یہ کوئی معمولی ہستیاں نے؟ کتے آپ نے فرمایا ہما جنتو کا و نارو کا، اللہ پاک نے انہوں جنت بھی بنا دیتا ہے تے جہنم بھی بنا دیتا ہے۔ کی معنی پیارے ہو؟ جیڑا بندہ انہاں دی خدمت کرے گا رب اس خوش نصیب نو اپنی جنت دا حقدار بنا دے گا۔ کتے اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ پاک نے فرمایا والدین دی نافرمانی حرام کر دیتی ہے، جویں فرمایا شرک تواڈے تے حرام ہے، اسی طرح والدین دی نافرمانی حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں نو کنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ سنو رب دے قرآن دے چند مقام ایتھے اللہ پاک نے صرف کلی ماں دی گل کیتی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے چیز نو انج بھی بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ لِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ کتے اللہ پاک دے قرآن نے ان الفاظ نال بیان فرمایا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ رب دسنا چاندے نے لوگوں اے تواڈی ماں ہے، جڑا بندہ اپنی ماں دی دعا لیندا اللہ انہوں دنیا دی بھی عزت عطا فرما دینے تے اللہ آخرت دیاں کامیابیاں بھی عطا فرما دینے۔ ماں دی دعا بندے نو دنیا تے بھی تار دین دی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون نہیں جاندہ اتنے بڑے محدث، ماں نے دعا کی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو بنائی دی نعمت نہیں، تے ماں دعا کر رہی ہے یا اللہ میں تیرے نبی دا غلام بنانا ہے۔ اللہ نے پھر ایسی بنائی عطا کی تھی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ رات دی چانی اندر بہ کے بخاری لکھ دے، اللہ نے انی تیز نظر عطا فرما دیتی۔ اج بھی چاندے جے کہ اللہ پاک دنیا تے مقام تے عظمت تے شان دے تے پیارے ہو والدین دیاں دعاواں لو۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا، ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرن لگا، جس نبی دا سا کلمہ پڑھیا اس نبی نے کیویں ماں دا احترام کر کے دسیا۔ آپ دی والدہ محترمہ آپ نو تے موقع نہیں ملیا خدمت دا، ایک دن نا ماں ختیجہ الکبریٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا اس دے گھر آپ تشریف فرمانے، اچانک دستخط ہوئی، توجہ میرے وال، باہر دستخط ہوئی، دروازہ کھٹکیا تے آواز نال ہوندی ہے اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا جدو دروازہ کھٹ گیا آواز بھی آئی ہے الفاظ بھی ہے بیٹے محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال کھڑے ہو گئے۔ ماں ختیجہ فرمان دیا سونیا کون آیا بار؟ میرے سونے نبی فرمان دے انج لگدا جی میں محمد دی والدہ آ گئی ہے، آواز رلدی ملدی سی تے میرے محبوب پیغمبر جلدی نال بار گیا، دروازہ کھولیا
تے سامنے ویکھیا کہ ایک بڑھیا وڈیری جی مائی الفاظ نے چہرے تے وٹ پہ تے آپ نے ویکھیا آپ نے پہچانیا کوئی نہیں میرے محبوب پیغمبر فرماندے ماں تو کون ہے تو پتر کہہ کے آواز ماری ہے میرے محبوب پیغمبر نے پوچھیا تے اس وڈیری مائی نے انج ہاتھ پھڑ لیا نیڑے کر کے محبت نال بوسا دیتا آپ دا ہاتھ چوم کے بوسا لا کے زبان حال نال کہن لگی اے پتر محمد میں تیری ماں حلیمہ واں میں تیری ماں حلیمہ جنہیں 2 سال تینوں دودھ پلایا میرے محبوب پیغمبر خوشی دے نال محبت دے نال فوراً ماں دا ہاتھ پکڑے اندر لے کے آئے اپنی چادر کملی مبارک قرآن اندہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایوہ المدثر آپ نے اپنی چادر نیچے بچھائیے ماں نو ادب نال بٹھایا ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب نال پوچھیا اللہ دے محبوب پیغمبر کون ہے دسیا گیا اے میری ماں حلیمہ ہے جن نے 2 سال میں نو دودھ پلایا ہے آپ نے محبت نال ماں دا ہاتھ بھی چومیا بوسا دیتا تے میرے سونے نبی نے فوراً حال چال پوچھے تے فرمایا میری پین شیمہ دا کی حال ہے دسیا حالات بڑے ٹیٹ ہو گئے نے پریشانی ہے سوال کرنے واسطے آئیاں جدو سونیا تو ساڑھے کول ساں بچپن جی بڑیاں برکتاں بڑیاں بہاراں دن پھر گیا عرصہ دراز گزر گیا تے اج میں تیرے کول آئیاں حالات دی ستائی ہوئی میرے سونے نبی نے گل سنی آپ دیاں اکھاں برس پئیاں آپ رون لگ پا آپ فرمایا اماں پریشان نہیں ہونا تو ہن 4 دن میرے کو رہ میں تیری خدمت بھی کرانگا تیری سیوا بھی کرانگا مفسرین نے لکھیا 10 تو 15 دن ماں حلیمہ تھے ٹھہری پھر میرے محبوب پیغمبر نے پھر ماں نو کیویں ودیا کیتا اونٹ بھر کے سامان دا لد کے اور ایک سواری علیحدہ اوپر بٹھا کے آپ دی مہار پکڑ کے مکیوں بار ودیا کرنے واسطے گیا ماں بار بار کہہ رہی ہے بیٹا اتنی خدمت فرمایا ماں نا تو میری دودھ دی ماں ہے تے جدوں اے راشن مکے گا نا اے سامان ختم ہوئے گا تو پھر آئیں تیرا پتر محمد تیری خدمت لیتے آ رہے آپ نے انی محبت رضائی ماں دے نال امت نو درس دیتا لوگوں جڑا اپنی ماں نال نیکی کردہ ہے باپ نال نیکی کردہ ہے اللہ انہوں دنیا تے بڑے پاک لاندہ جے خدا دی قسم میں تے امام کعبہ عبدالرحمن سدیس حافظہ اللہ انہوں صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے بارے پڑھے کہ چھوٹے جیسا تے والدہ کھانا پکا رہی ہے بچے شرارتہ کر دینے انہاں انج ریدی بک پھڑ کے نا انج ہانڈی جیاں آٹے چھوڑ دیتی ماں غصے وچ آ کے کیا جاوے عبدالرحمانہ اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنا دے ماں دی دعا قبول ہو گئی اج اللہ نے کنی عظمت شان عطا کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج دے موقع تے جدو جنت دی سیر کی اندو قرآن پڑھن دی آواز آ رہی میں پوچھا جبریل ہے کون خوش نصیب ہے جڑا اللہ دی جنت اندر قرآن دی تلاوت کر رہا ہے دسیا گیا تو اڈا پیارا صحابی حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن زمین تے پڑھ رہا ہے وہ دے آواز اللہ جنت جو سنا رہا ہے پوچھیا گیا فرمایا اپنی ماں دا بڑا خدمت گزار سی جیڑا بھی اپنے ماپیاں دی قدر کر دائے اللہ انہوں دنیا تی عظمت شان عطا فرماندہ اللہ پاک کو لو دعا ہے اللہ سانو سب نو اپنے والدین دا خدمت گزار بنائے اللہ انہوں دیاں دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے ایک وارا کہہ دیو آمین اللہ جنہ دے دنیا تو رخصت ہو گیا کروٹ کروٹ اللہ انہوں دیاں قبرہ جنت دے باغیچے بنائے جنہ دے زندہ نے اللہ صحت و ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے سبحان ربک رب عزت عما یصفون وسلام
ساتھیو تھوڑا بہت شکریہ تشریف رکھ دیو اللہ پاک تھوڑا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ لدے والا حلقہ دے علماء کرام بھی تشریف فرمانے اللہ پاک انہوں دا آنا قبول فرمائے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان آخری مقرر حضرت مولانا آصف ندیم صاحب باقی نے انہوں تو پہلے ایک نظم اور ایک تلاوت ہے منہ دا سواد بدلنے واسطے کچھ مجبوری بھی ہے ساڑھے اس مدرسہ دے حفظ دے استاد حافظ مرشد عبداللہ صاحب انہوں دے سسرال تشریف لے آئے نے انہوں دی فرمائش تو انہوں نے تلاوت کرنی ہے اور ایک نظم ہے مولانا امیر معاویہ صاحب دی دو برداشت کر کے اور وہ بھی اسی نا حضرت حافظ صاحب دے ٹائم دے جو 10 منٹ لے لینے انہوں نے کہا کہ 10 منٹ گھٹ کر لیں تے بڑی مجبوری ہے